اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الضحیٰ کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جملہ 11 آیتوں پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چوتھی سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، یا الفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوتھی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ مکمل سورت شروع میں بالکل نازل نہیں ہوئی. پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیتیں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. دوسری وحی اور تیسری وحی کے سلسلے میں مورخین فیصلہ نہیں کر پاتے کہ دوسری یا ایھا المزمل ہے یا ایھا المدثر ہے. بہرحال ان دونوں میں سے ایک وحی دوسری ہے اور دوسری وحی وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے، یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور رک گیا. اس کو اصطلاح میں فترہ کہتے ہیں، یعنی وہ مدت جس میں وحی نہیں آئی. بعض روایتوں میں ہے کہ صرف 15 دن کے لیے ہوا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ 40 دن تک کوئی وحی نہیں آئی، اور سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ 6 مہینے تک پھر کوئی وحی نہیں آئی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش ہوتی تھی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اللہ کے رسول اللہ کی تکبیر بلند کیجئے، اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیے، نبوت کا آغاز کر دیجئے. تو لوگوں کے اندر ہلچل ہو گئی تھی، اور پھر بالکل ابتدائی زمانے میں حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچا دیا. روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حجرے مبارک میں حضرت جبرائیل نے ایک چشمہ جاری کر دیا پانی کا، جس سے کہ خود بھی وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضو کروایا، اور نماز
پڑھنے کا طریقہ بتایا، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں، بس ابھی نماز شروع ہوئی کی آپ پڑھتے رہے، اس طرح اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین کی آمد بند ہو گئی، وحی رک گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تشویش رہنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز پر مکے کے لوگوں کو بڑی بے چینی ہونے لگی کہ یہ نئے طریقے سے عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود آپ کے چچا جن کا ابھی تفصیل سے تذکرہ ہے ابو طالب، انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ عبادت کا تم نے وہ انداز اپنایا جس سے مکے والے مانوس نہیں ہے، قریش مانوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے ملا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم اس پر مطمئن ہو، یقینی ہے کہ اللہ کی جانب سے ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں الحمدللہ۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹے پھر تم اپنے انداز میں کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بے چینی تھی، اور بیچ میں وحی کا نہ آنا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی ام جمیل، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصی بدتمیزی کر بیٹھی۔ کہا کیا ہوا محمد، آپ کا جن آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے؟ کوئی نئی چیز وہ نہیں لا رہا ہے؟ وَدَعَكَ رَبُّكَ وَقَلَا، آپ کے رب نے چھوڑ دیا آپ کو۔ وَقَلَا، قلا کے معنی ہوتے ہیں نفرت کرنا، ابھی وہ لفظ آ رہا ہے، اور منہ موڑ دیا کر، یہ بالکل ابتدائی کا معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے، اور اسی اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے کسی کام سے، تو آپ نے افق پر ایک پوائنٹ دیکھا۔ افق جو سامنے آسمان نظر آتا اس کو عربی میں افق کہتے ہیں۔ ایک نقطہ دیکھا جو پھیلتا جا رہا تھا، اور پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل گیا کہ پورے آسمان پر وہ چھا گیا، پورے آسمان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دراصل حضرت جبرائیل امین تھے جو اپنی اصلی شکل میں روئے زمین پر تشریف لائے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ان کی اپنی شکل میں، کیونکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا جو 600 پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی صفات بیان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مشاہدہ شروع میں اس لیے کروا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان رہے کہ یہ وہ امانت دار فرشتہ ہے، بلکہ فرشتوں کا سردار ہے، جس کی بے انتہا طاقت ہے، قابو ہے، کنٹرول ہے، کوئی راستے میں ڈسٹرب نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بیچ میں کلام میں ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح ہو جائے، کیونکہ بہت بڑی دعوت کے ساتھ بہت بڑے منصب پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونا ہے، لہذا اس سے پہلے دل پوری طرح مطمئن ہو جائے یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا، اور حضرت جبرائیل امین نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ الضحیٰ کی، وہ ضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت نازل ہوئی۔ یہ ہے وہ مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور، نبوت کا ابتدائی دور مکہ مکرمہ میں جبکہ یہ سورت نازل ہوئی۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب میں قسموں کا تذکرہ کیا جس کا میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، آگے بھی وضاحت آئے گی۔ والتین والزیتون وطور سینین میں بھی اسلوب ہے کہ یہ قسم کا اسلوب ہے۔ والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم۔ دوسری قسم ہے واللیل اذا سجا، جبکہ رات پوری طرح چھا جاتی ہے۔ چاشت کا وقت کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب دھوپ میں گرمی آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے، جس وقت لوگ اب اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں، وہ وقت چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور اس کی کرنیں زمین پر پہنچی تو اس کو اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ اشرقت الشمس سے یہ لفظ لیا گیا، سورج طلوع ہو گیا، اور یہ آدھے پون گھنٹے کا وقت رہتا ہے کہ پوری دھوپ پھیل جاتی ہے، روشنی پوری طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے اب یہ وقت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری دھوپ پھیل چکی ہے، یہ چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ چاشت یہ فارسی لفظ ہے اور اس کی عربی ہے ضحیٰ۔ عربی میں اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز۔ اگر آپ سورج نکلنے کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں وہی جو ممنوع اوقات ان کو چھوڑنے کے بعد، تو آپ نے اشراق کی نماز پڑھی۔ اور اگر تھوڑی تاخیر آپ کریں، ایک آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ ڈیلے کر دیں کہ سورج پوری طرح روشن ہو جائے، تو آپ نے چاشت کی نماز ادا کی۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، صبح سویرے کا وقت، جبکہ سورج چڑھنے لگتا ہے اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے، اس کی تمازت، گرمی اور کرنیں زمین تک پہنچنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی واللیل اذا سجا، لیل آپ جانتے ہیں رات کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سجا کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا۔ رات جب پوری طرح متمکن ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے اور دنیا جب پرسکون ہو جاتی ہے۔ شہروں کی زندگی میں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، لیکن آپ شہروں سے باہر جائیں، بالخصوص دیہاتی زندگی میں آپ دیکھیں یا جنگل کی زندگی میں آپ دیکھیں، تو ایک وقت آتا ہے ایک خاموشی چھا جاتی ہے، پرندے بھی شور کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جانور بھی خاموش دبک جاتے ہیں۔ وہ وقت سجا، رات پوری طرح چھا گئی اور خاموشی ہو گئی، یہ مفہوم ہوتا ہے سجا کے معنی۔ کیونکہ چھا جانے کے لیے غلبہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور گزشتہ صورت میں یہ لفظ گزر چکا ہے واللیل اذا یغشا، وہ بھی چھانے کے معنوں میں۔ لیکن سجا میں جو فرق ہے پرسکون ہو جانا، خاموشی بھی چھا جانا، ساتھ میں ہلچل زندگی کی باقی نہ رہنا۔ واللیل اذا سجا، اور جب رات پوری طرح ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، اس رات کی بھی قسم۔ یہ دو قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمائی، اور میں عرض کر چکا ہوں اور پھر میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ جب کبھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم اٹھائی تو اس کے پیچھے بس گواہی رہتی ہے، گواہی کا مفہوم۔ کیونکہ ہم جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہم بھی دراصل سامنے والے کو یہ تاثر دیتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ یہی قسموں کا عربی میں مفہوم ہے، یہیں سے قسمیں چلی ہیں۔ اقسم باللہ کے معنی ہوتے ہیں اشہد باللہ، اور اسی لیے شہادت کا لفظ بھی عربی میں بمعنی قسم رائج ہے۔ تو جب ہم گواہی دیں گے تو لازمی بات ہے اللہ ہی کی گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو پیش کرتا ہے بطور گواہ، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق اپنے وجود سے یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واقعی صادق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان واقعی اسی
مفہوم کے لیے ہے یہی بات صحیح ہے، یہی بات سچ ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم لوگ نیچرل زندگی سے بہت دور ہو گئے، بناوٹی زندگی ہوتی ہے شہروں کی، اور یہاں کی روشنی اور یہاں کی ٹریفک، ہلچل، بہت ساری چیزوں سے ہم واقف نہیں ہو پاتے۔ لیکن جو فطری زندگی ہے، جو نیچرل لائف ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ رات میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر مخلوق اپنے اپنے آشیانوں میں چلی جاتی ہے، سب اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، اور کوئی کسی کو تعرض نہیں کرتا، چھیڑتا نہیں، ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے رات میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں تو کون نکلتے ہیں؟ اوباش قسم کے لوگ، ڈاکو نکلیں گے، چور نکلیں گے، دھوکہ دینے کے لیے نکلیں گے، مال لوٹیں گے۔ یہ رات میں ہلچل اگر شروع ہوتی ہے تو مجرمانہ قسم کی، اور پھر صبح ہو جاتی ہے تو روشنی نکلنے کے بعد جو مجرمانہ طبیعت کے لوگ ہیں وہ لوگ چھپ جاتے ہیں، وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ عوام الناس، عام لوگ بیدار ہونے لگتے ہیں، اور ان کو رات میں جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ دھوکہ دینے والے بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، غلط چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ رات میں وہ جس کو سانپ سمجھ رہے تھے صبح ہوگی معلوم ہوا رسی ہے، رات میں وہ جس کو انسان سمجھ رہے تھے صبح ہوگی معلوم ہوا وہ سایہ ہے۔ تو غلط اور صحیح میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان یا ساری مخلوق۔ یہ کیفیت آپ ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رات کا یہ سما اور صبح کا نمودار ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دور جاہلیت تھا جو انسان پہ چھا گیا، تاریخ ہو گئی تھی انسانیت، خیر و شر کیا ہے انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے آخری نبی و رسول جو آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن ان کو 2.5 سال، 3 سال سے زیادہ نبوت کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا۔ مخالفتوں کا طوفان، سوئی پر چڑھانے کی سازش، ہر طرح کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پابندی لگائی گئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جینا دوبر کر دیا، شہروں سے بھاگ کے بیچارے غاروں میں پناہ لی۔ انہی میں سے اصحاب کہف تھے جو ایک غار میں چھپ گئے تھے، 7 افراد جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ اس وقت کی جو یہودی لابی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چلنے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے جو حواریین تھے، ان کی یہ ایک استقامت تھی، ثابت قدمی، کہ انہوں نے مخالفت کی اس آندھی میں بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پیش کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً انہوں نے 20-25 سال یہ کوشش جاری رکھی۔ لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عام ہونے لگی تو یہودیوں نے ایک دوسری سازش کی اور پال کو عیسائی مذہب قبول کرنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر زہر کی طرح بھیج دیا عیسائی دنیا میں، اور ان کو سینٹ پال بنا دیا، اور انہوں نے 3 خداؤں کی بات کہی، اور اس کے بعد پھر رہی صحیح جو روشنی تھی نبوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت کی، وہ بھی بجھ گئی، ختم ہو گئی، شرک پھیل گیا، اور عیسائی دنیا نے توحید کو بھلا دیا۔ اب اس کے بعد سے اس دنیا کا عالم یہ کہ ایک طرف تو شرک پھیلا ہوا، اللہ تعالیٰ سے واقف ہی نہیں، سب پتھروں کو پوج رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ظلم کرتا گردن پر سوار ہو جاتا وہ اپنا کام کروا لیتا، حق، سچائی، ظلم اور زیادتی، یہ سب میں کوئی فرق نہیں تھا، عجیب و غریب نظام تھا۔ اس وقت کی جو سب سے زیادہ متمدن حکومت جو تھی وہ روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، اور وہ اتنی گئی گزری تھی کہ ان کے شہزادوں کے دل بہلانے کے لیے آپ جا کر دیکھ لیجیے، جارڈن میں ہے
اور سیریا میں ہیں، بڑے بڑے انہوں نے اسٹیڈیم بنا رکھے تھے جس میں وہ بیٹھ کر اوپر نیچے بھوکے درندوں سے مزدوروں کو لڑا کر تماشا دیکھتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا مرغی کو مرغی سے لڑاتے ہیں، اسلام میں یہ سب پسند نہیں کیا گیا نا، جانوروں کو لڑانا. لیکن انسان اپنی تفریح کے لیے کیا کیا نہیں کرتا. اور وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ اپنی تفریح کے لیے بھوکے درندوں کو انسانوں کے اوپر چھوڑ دے، اور جو انسان ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتا وہ اٹھا کے پھینکتا، اور جو لڑائی ہوتی تماشا اس سے لطف لیتے تھے. یہ ایک تفریح ہوا کرتی تھی. اتنے گئے گزرے تھے انسان. پوری دنیا میں یہی حال ہو گیا تھا. آپ کے ملک میں کیا حال تھا کہ کوئی صاحب مر گئے تو ان کی بیوہ کو بھی لے جا کے چتا پر لٹاتے تھے اور جلا دیتے تھے. حق نہیں رہ گیا تھا اس کو جینے کا. پھر اس کے بعد جو ذات پات کا یہاں مسئلہ تھا وہ اٹھا کر دیکھیے، اور اس کے بعد جو شرک کا مسئلہ تھا کہ جو پتھر پیارا لگے وہ خدا بن بیٹھے، یہی شرک عربوں میں بھی پہنچ گیا تھا آس پاس کے ملکوں سے متاثر ہو کر. لہذا کوئی توحید کا نام لیوا نہیں رہ گیا تھا. ایسی تاریکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریکی اور اس تباہی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین تو زمین، سمندر بھی پولائٹ ہو گئے تھے، بگڑ گئے تھے، تاریکی چھا گئی تھی. ہر جگہ یہی بے حیائی، ظلم اور شرک، بت پرستی، یہی چیزوں کا راج تھا، شیطان کا راج تھا. اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی کہ اس رات کو اب اس رات کے سینے کو چیرا جائے، یہ رات ختم کی جائے. رات کیسے ختم ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ایک ہی حل ہے اس کا، سورج نکلنا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ اب رسالت آفتاب طلوع ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ قریب پہنچا، اور جو لوگ عیسائیت کی کچھ تعلیمات یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تعلیمات لے کر تھے، وہ تلاش میں تھے کہ آخری رسول بس اب آنے والے ہیں، علامتیں پوری ہو چکی ہے. وہ دیکھ رہے تھے، منتظر تھے، ان کے صحیفے بتا رہے تھے، ان کا مطالعہ، ان کا علم بتا رہا تھا کہ اب آخری رسول کی آمد ہے. بڑی تفصیل ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی، اور یہاں موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، لیکن ایران سے جو چلے مختلف راہبوں سے ملتے ہوئے جو مدینہ منورہ پہنچے، اگر آپ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر پڑھیں گے، علمی سفر یعنی دینی سفر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کشمکش تھی، کیا صورتحال تھی، کیسی ہلچل تھی. بہت ہی باریک بینی کے ساتھ آپ نے حالات بیان کیے کہ کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. لہذا ان حالات میں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، تو پھر لازمی بات ہے، فرمایا کہ دیکھو رات کی تاریکی گواہ ہے کہ یہ تاریکی جب پوری طرح پھیل جاتی ہے، عالم کو کنٹرول میں لے لیتی ہے، تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سے دن نمودار ہوتا ہے. واللیل اذا سجا، رات جب چھا گئی تھی تو لازمی بات ہے چاشت کا وقت آئے گا، سورج نکلے گا، اور جب سورج نکل جائے گا تو لازمی بات ہے ہر اچھائی برائی کے درمیان فرق کرنا انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا. لہذا آفتاب رسالت اب جب بلند ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، تو اب کسی کا یہ کہنا کہ ودعک ربک وقلا، کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا اور آپ سے بیزار ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ بالکل حق بجانب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے فرمایا ما ودعک، آپ کو آپ کے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا ہے. ودع، آپ وداع کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہندی میں تو بگڑ کر بدا ہو گیا، بدائی کہنے لگے. وداع، حجۃ الوداع کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جدا ہونا اور آخری ملاقات ہونا، ترک کر دینا، یہ سارے مفاہیم میں لفظ آتا ہے. ما ودعک، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے.
تنہا نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلا، اور نہ ہی نعوذ باللہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا۔ اس عورت نے جو لفظ استعمال کیا ام جمیل نے، قلا کا لفظ، قلا کے معنی ہوتے ہیں بیزار ہو جانا، بیزار ہو کر منہ موڑ لینا، یہ ہے اس لفظ کا مفہوم۔ ما ودعک ربک، نہ آپ کا رب آپ کو بے سہارا چھوڑا ہے، اور نہ ہی وما قلا بیزار ہوا کہ بیزار ہو کر چھوڑ دیا جائے، اکتا کر چھوڑ دیا جائے، یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہوئی، آپ مطمئن رہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مکی دور سے مدنی دور اچھا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مدنی دور ابتدائی سالوں سے آخری سال اور اچھے رہیں گے، فتح مکہ ہو جائے گا، نبوت کا کام مکمل ہو جائے گا، سورۃ الانشراح میں اس کی تفصیل آئے گی، پھر اس کے بعد جب آپ رحلت فرما لیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، تو اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا، قیامت برپا ہوگی، دنیا سے کہیں بہتر آخرت ہوگی، آپ کے حق میں مقام محمود ملے گا، شفاعت کبریٰ ملے گی، حوض کوثر ملے گا، اعزازی اعزاز ہوگا، وہاں تو کوئی انکار کرنے والا مجال نہیں انکار کر سکے گا، مخالفت کر سکے گا، آپ کا مقام فضیلت پوری طرح نمایاں ہو جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ، ہر آنے والا دن، خیر لک من الاولیٰ، پچھلے دن سے، پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ اب اگر آپ اولا سے مراد یہ دنیا لیتے ہیں تو آخرت سے مراد قیامت ہو گئی، اگر آپ اولا سے مراد مکی زندگی لیتے ہیں تو الآخرت سے مراد بعد میں آنے والی زندگی، مدنی زندگی ہو گئی، اگر آپ اولا سے مراد الایام الاولیٰ لیتے ہیں، شروع کے دن، تو پھر والآخرت سے الایام الاخرہ، بعد کے دن، ہر ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، ہر مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، ہر سال کے بعد دوسرا سال آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگرچہ کہ بظاہر آپ محسوس کریں گے مکی دور میں تو ذرا حالات بگڑتے چلے گئے نا، کشیدہ ہوتے چلے گئے، ظلم بڑھ گیا، زیادتی کرنے لگے، لیکن یاد رکھیے یہ تو ظاہری چیز ہوگی نا، اور نعمت وحی تو بڑھتی جا رہی تھی نا، صورتیں تو اترتی جا رہی تھی، وحی کا ذخیرہ تو بڑھتا جا رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، خزانہ بڑھ رہا ہے نا، علم و معرفت کا، قرآن پاک کا، قرآن مجید کی آیتوں کا۔ لہذا فرمایا کہ اے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رب نے آپ کو بے سہارا چھوڑا، نہ بیزار ہوا، آپ دیکھتے چلیے کہ ہر پچھلے دن سے آنے والا دن بہتر ہوگا، ہر پاسٹ سے فیوچر آپ کا اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب کچھ دنوں بعد، سوفا کا جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مستقبل بعید کو بتاتا ہے، یعنی کچھ بعد، کچھ زمانے کے بعد۔ اگر سین کا استعمال کیا جائے سیوتی کا تو اس کے معنی ابھی، کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور سوفا کہا جاتا ہے تو عنقریب، کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہ کچھ ہی زمانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عطا کرے گا آپ کا رب، وہ عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بخشش پر، اس کے انعامات پر۔ لازمی بات ہے مکہ مکرمہ میں آیت نازل ہو رہی ہے، نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے، تو یہاں ایک مراد تو وہی ہے کہ انشاءاللہ نبوت کا کام مکمل ہو جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گا، اور جزیرۃ العرب سے، عرب کے حدود سے شرک کو نکال دیا جائے گا، اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں وہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ لہذا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یہ تو میری دعوت توحید ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو توحید کے راستے پر چلے گا وہ میرا اپنا ہے، ومن عصانی، جو اس راستے سے ہٹے گا اللہ اس کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، میں انٹرفیئر نہیں ہوتا، مراد کا اظہار کیا، ومن عصانی فإنک انت عزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا نعرہ توحید بلند کیا، میں یہی دعوت دیتا رہا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. فلما توفیتنی فانت رقیب، جب آپ نے اٹھا لیا آپ نگران ہیں. فإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم، اگر آپ چاہے معاف فرما دیجیے، آپ چاہے جہنم میں ڈال دیجیے. اللہ قادر مطلق ہے، میں بیچ میں نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا سورۃ المائدہ میں، اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ معاف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ جو چاہے کریں، مالک حقیقی. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، جہنم میں ڈالنا چاہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں مولا، میں تیرا بندہ ہوں. یہ کس کے الفاظ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے. روایت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، قرآن مجید میں، کوئی اور انسان کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. میں یہ کیوں توجہ دلا رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے مرشد، ان کے پیر، فلاں بزرگ مرید کو بچائیں گے، قبر میں بھی آئیں گے سوال جواب کے موقع پہ. میرا مرید ہے، اس سے تو سوال جواب نہیں کرنا، میدان حشر میں بھی کھڑے ہوں گے. بلکہ یہاں تک کہ ایک نظریہ گڑھ لیا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا اور میرے مریدین کو جہنم میں آپ نہیں بھیجیں گے، چاہے شراب پیتا رہے زندگی میں اور ڈول بجا بجا کے سڑکوں پر ناچتا رہے، میرے مریدین کو آپ جہنم میں نہیں بھیجیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی، سردار اولیاء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ 5 عظیم الشان رسولوں میں سے ایک، اولو العزم من الرسل، جن کو قرآن مجید میں کہا گیا وہ 5 مانے گئے ہیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اولو العزم من الرسل میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قیامت کے دن کہیں گے مولا آپ کو جو کرنا ہے کریے، میں نہیں آ سکتا بیچ میں نہیں آ سکتا. تو کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقام بلند ہے؟ ہمت ہے تو بولو. طلاق ہو جائے گی بیوی کی، مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، ہمت ہو تو یہ بولو. واقعات گڑھ لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگوں کو چھٹی مل جائے، کلین چٹ اعمال کرنے کا ان کو وہ نہ رہ جائے، ترغیب نہ ہو اعمال کرنے کی، ان کے اندر رغبت نہ رہ جائے، اسی لیے چھٹیاں دیتے ہیں. چھٹی دے کر لوگوں کو بگاڑتے ہیں اور اس کا پیمنٹ لیتے ہیں. پیمنٹ لینے والا تو اپنی تجارت کر رہا ہے، وہ تو ہوشیار ہے. پیمنٹ دینے والا الو ہے، بے وقوف ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اپنی آخرت تباہ کرنے کے لیے ایسے مقررین کو پیسے. دونوں سے ہاتھ دھو رہا ہے، دنیا سے بھی دین سے بھی. لہذا یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کو اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب سب سے مایوس ہو کر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں شفاعت کبریٰ پر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کروں گا. بڑی طویل حدیث ہے، حدیث شفاعت. فرمایا کہ جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میری امت کا ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے میں اس کو جہنم سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، تب میں مطمئن ہو جاؤں گا. اور یہ کیفیت ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرنے والا ہے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد بھی معلوم ہوگا بہت سے جہنم میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے ایمان سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں تھا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے وہ ایمان بھی پورا ایمان ہونا چاہیے نا، پورا ایمان ہونا چاہیے. منیمم مارکس پر پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ چاہ رہی تو کم سے کم آپ پورے 7 سبجیکٹ میں بیٹھے تو ہوں. لہذا پورا ایمان کیا ہے؟ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پوری تفصیل پڑھیے، ایمان کتنا تفصیلی ہے. وہ ہو دل میں، منیمم اتنا تو ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ پہ جہنم سے نکالے گا.
اور طلقاء الرحمان کہلائیں گے، جنت میں بھیجے جائیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی برات کا اظہار کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی برات کا اظہار کر لیا، لیکن میں نہیں کروں گا۔ امتی امتی، اللہ کے دربار میں کہوں گا، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اتنا میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے شفاعت کا موقع عنایت فرمائے گا، اور وہ شفاعت کبریٰ ہو جانے کے بعد سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی مشیت سے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اے رسول، اب اللہ تعالیٰ آپ کے سپورٹ میں ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہے، آپ کو کام کرنا ہے۔ اور آپ ذرا ایک نظر ڈالیے کہ اس دور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو کھڑا کر دیا، کہ پچھلی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 آیتوں میں پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ عجیب و غریب ہے یہ دونوں صورتیں، سورۃ الضحیٰ اور اس کے بعد آنے والی سورۃ الانشراح۔ یہ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الضحیٰ میں نبوت سے پہلے کی پوری زندگی کا تذکرہ آ گیا، اور سورۃ الانشراح میں نبوت کے بعد کی پوری زندگی کا تذکرہ آ گیا۔ یہ دو صورتیں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حیات طیبہ پیش کر دیتی ہے، پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ دونوں صورتوں کی تفسیر گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ۔ لہذا پہلی جو 3 چیزیں ہیں نبوت سے پہلے کی اہم ترین، نمبر 1، الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ اس نے سہارا دیا۔ وہ عرب کا ماحول جہاں پہ کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ دنیا کا عالم ہو چکا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہے، حکومت ہے، قدرت ہے، وہی اقتدار پر رہتا تھا، وہی لوٹتا تھا، کھاتا تھا، وہی سب پہ حکومت کرتا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں یتیموں کا کیا حال ہوتا ہوگا، سوچیے آپ۔ یتیموں کا کوئی پرساد حال نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی اٹھا کے بیچ دیتے تھے بازار میں، غلام بنا دیتے تھے۔ باپ ہوتا تھا تو لڑتا تھا حالات سے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب بچے اپنے باپ کا سایہ کھو دیتے تھے تو اس سوسائٹی میں بڑے نہتے ہو جاتے تھے، بڑے کمزور ہو جاتے تھے، ان کے حقوق ہڑپ کر لیے جاتے تھے۔ اس سوسائٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایک طرف دیکھو اللہ کی قدرت، دوسری طرف دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ وفات پا گئے، تجارت کے لیے تشریف لے گئے، اور ایک مقام پر پہنچے، بڑا بخار چلا ہوا تھا وہاں پر، اور وہ بخار کی لپیٹ میں آگے جابر نہ ہو سکے، وفات ہو گئی۔ اطلاع ملی، قافلہ آیا مکہ مکرمہ کہ ہاشم سے کہا کہ آپ کے بیٹے تو وفات پا گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور یہ عالم تھا کہ جب دائی حضرات اس زمانے میں فیڈ کرنے کے لیے دائی ہوا کرتی تھی، بالخصوص قریش کے بچوں کو، سرداروں کا ذرا وہ قبیلہ تھا، اہم قبیلہ تھا، تو قریش کے بچوں کو وہ اپنے گھر لے جایا کرتی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو جب دائی مکہ مکرمہ پہنچی بچوں کو لینے کے لیے تو سب کہتے تھے عبداللہ کے گھر نہ جاؤ، وہ تو وہاں ایک یتیم ہے، اور جب یتیم ہے تو پیمنٹ کون کرے گا، پیسے کون دے گا، پیسے ہم کو نہیں ملیں گے، خرچہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، اور وہ اسپیڈ نہیں پکڑ رہی تھی، رفتار اس کی ٹھیک نہیں تھی، میں پیچھے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہذا جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو میری ساری سہیلیوں نے اچھے اچھے بچوں کو سلیکٹ کر لیا تھا، امیر خاندان کے، اور
مجھے معلوم یہ ہوا کہ ایک یتیم بچہ بھی ہے، تو میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی کہ دیکھتی ہوں ہو سکتا کچھ نکل جائے، لیکن جیسے ہی نگاہ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تڑپ گئی کہ میں تو یہ بچہ لے کر رہوں گی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بی بی یہ بچہ میں لے جاؤں گی، میں دودھ پلاؤں گی۔ تو حضرت آمنہ کہا سوچ لو، حضرت آمنہ کہتی ہیں سوچ لو، کیونکہ جو انعام ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ نہیں مل سکے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بچہ میرے دل میں اس نے جگہ پا لی ہے، اس کا حسن اور اس میں ایک جو محبت کی کیفیت ہے، لہذا میں چھوڑنے والی نہیں، میں تو لے جاؤں گی۔ اب انہوں نے گود میں لے لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد آ گئی اونٹ پر بیٹھ کے، قافلہ واپسی کے لیے چلا تو سہیلیہ پکار کے کہتی تھی حلیمہ صبر کرو، اتنا تیز کیسے جا رہی ہو تمہاری اونٹنی اس تیزی کے ساتھ کیسے جا رہی ہے؟ رفتار میں تبدیلی آ گئی، اور جب گھر پہنچی تو وہ روایت کرتی ہیں کہ میری بوڑھی کمزور بکریوں کے تھن بھر آئے، اونٹنیوں کے تھن بھر آئے، اور دودھ اتنا فراغت کے ساتھ ہونے لگا کہ پورے گھر کو کافی ہونے کے بعد بٹنے لگا آپس میں۔ اور اس موقع پہ میری سہیلیہ میرے گھر آتی اور یہ کہتی ہے حلیمہ تمہارے تو ہاتھ جادو لگ گئی، کوئی جادو کی چھڑی تمہارے ہاتھ لگی اور تم نے بڑی بابرکت چیز کو گود میں لے لیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال تک، پہلے وہ واپس لائی پھر لے کے چلی گئی، حضرت آمنہ کے پاس لائی، لیکن شق صدر کا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ لا کر انہوں نے حضرت آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد سے والدہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی آپ کی عمر مبارک کا 6واں سال ہے، اور والدہ اپنے میکے لے کر جاتی ہے حضرت آمنہ، مدینہ منورہ کے قریب میں آپ کا میکہ تھا، وہاں لے کر جاتی ہیں، اور وہاں قیام کرنے کے بعد مہینہ 2 مہینہ پھر مکہ مکرمہ کی طرف واپس آنے لگتی ہیں، پورا قافلہ آ رہا ہے۔ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بھی وفات کر جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے۔ لہذا آپ سوچئے ظاہری طور پر والد تحقیق کرنے والے تو پہلے سے نہیں تھے، اب ماں بھی نہیں ہے، بس ایک والدی تھی جو ساتھ چلی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھاگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قافلہ آگے بڑھ جائے میں اکیلی رہ جاؤں۔ لہذا آپ کی والدہ محترمہ کی تدفین ہوئی ابوا کے مقام پر، اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور پھر پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ اور جب آپ کے دادا کو معلوم ہوا عبد المطلب کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی، تو آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ سارے بیٹوں میں، سارے پوتوں میں، نواسوں میں اب یہ میرا سب سے قریبی بچہ ہے، میرے ساتھ رہے گا۔ لہذا وہ سردار تھے، ان کی مسند لگی تھی شام میں صحن حرم میں، اور کیا مجال کوئی اس مسند پر چڑھ جائے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر چڑھتے تھے، کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، تو لوگ بھاگ کے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، تو عبد المطلب کہتے تھے نہیں، یہ میرا بیٹا مجھ سے عزیز تھا، اس کو تم نہیں ہٹانا ہے، یہیں بیٹھنے دینا۔ اس اعزاز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے تھے کہ 2 سال مزید گزرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی نگرانی میں تھے کہ عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جس پروردگار نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان چڑھایا، ایسے ہی اس فرعونی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کون کیا کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لہذا فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اب آ گئی باری ابو طالب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، اور ابو طالب کا مسئلہ یہ کثیر العیال، ان کے خود بہت بچے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، نیک سے نیک بھی ہوگا
تو اپنے بچوں کے مقابلے میں بھتیجے کو قریب رکھے اور اس سے زیادہ محبت کرے، یہ امپاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کے برابر کر سکتا ہے، یہ بہت نیک آدمی رہے گا تو بچوں کے برابر اپنے یتیم بھتیجے کو، لیکن ابو طالب کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے بچوں سے عزیز تر، اتنے عزیز تر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال، اور ابو طالب معاشی تنگدستی کی وجہ سے تجارت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور ملک شام کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں بھی چلوں گا۔ وہ کہتے ہیں بیٹے آپ کی عمر نہیں ہے، ڈاکو راستے میں آتے ہیں، خطرے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، بچوں کو پکڑ کے بیچ دیتے ہیں، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، لہذا کہا آپ کی عمر نہیں ہے، آپ نہیں چل سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو کا آنا تھا، انہوں نے کہا اچھا ساتھ چلو، رو مت چلو، تم ساتھ چلو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قافلے میں ساتھ چلے، اور پھر آپ جانتے ہیں بصرہ شام میں جو راہب کا واقعہ ہوا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بادلوں کا ساتھ آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ فکر رہنا، اور پھر راہب نے بحیرہ راہب نے سب کی دعوت کی، سب آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے ہی میں رہے، تو اس نے کہا کہ نہیں پورے لوگ نہیں آئے، کوئی نہ کوئی فرد چھٹا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا نہیں سب آگے سوائے ایک بچے کے، تو کہا نے آپ کو بچے کو بھی بلائیے، تب وہ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو میں کہا ہاں آپ پورا ہوا۔ اس نے کہا بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اصلاً ہمارے صحیفوں میں یہ مذکور ہے کہ وہ جب سفر کریں گے تو بدلی اوپر ان کے ساتھ سایہ فگن رہے گی، میں دیکھ رہا ہوں بادل ساتھ آیا آپ کے قافلے کے، وہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ بادل وہاں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جب آپ لوگ میرے گھر آئے تو وہ بادل نہیں آیا، وہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی رکا ہوا ہے۔ اور پھر بحیرہ راہب نے کہا ان کا چرچ میں دیکھا ہوں بصرہ شام میں چھت گر گئی ہے، اس کا آدھا ہوگا اس مسجد کا، اتنا ہی حصہ ہے، وہ دیوانے قائم ہے، اور اس کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی مسجد بنا دی، پرانی قدیم مسجد اب بھی ہے، فجر وقت نماز ہوتی ہے، اس کو مسجد عمری کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ پرانی یادگاروں کے پیچھے نہ رہو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بحیرہ راہب نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بچے کو جلد از جلد گھر بھیج دیجیے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، جو لڑنے بھیڑنے کے قابل ہوتا اس کو مار ڈالتے تھے، جو بچے عورتیں ہوتی ان کو بازار میں لے جا کے بیچتے تھے، یہ اس زمانے کا ایک عام قسم کا کلچر تھا۔ کہا بحیرہ راہب نے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بہت بڑی انسانیت کی امانت ہے، آپ گھر بھیج دیجیے۔ لہذا ابو طالب نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فرمان چڑھتے چلے گئے۔ سیرت کے کتنے واقعات ہیں، وہ حرم کی تعمیر کا واقعہ، الم یجد کا یتیما فآوا، کہیں نہیں لگا کہ یہ دور جاہلیت کی اس سوسائٹی میں یتیم بچہ پروان چڑھ رہا ہے جہاں پہ کہ یتیموں کے حقوق چھین لیے جاتے تھے۔ ایک غیبی حفاظت تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ تو اس رب نے آپ کو پناہ دی، اس رب نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس رب نے سپورٹ کیا، اس رب نے آپ کو پروان چڑھایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور ان حالات کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک عجیب بے چینی ہے، کس طرح کی کیفیت ہے۔ وَوَجَدَكَ، اور آپ کے رب نے آپ کو پایا، ضَالًّا، بے چین سا، فَهَدَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مند پایا تھا، فَأَغْنَىٰ، تو بے نیاز کر دیا، دولت آپ کے قدموں میں چلی آئی۔ اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عمر مبارک 24ویں منزل کو پہنچتی ہے، 24 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ
ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، سفر کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور میں کثیر العیال ہوں، اتنے سارے بچے ہیں اور ان کو سنبھالنا ہے، لہذا اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم خدیجۃ الکبریٰ جو اس وقت قریش کی بہت بڑی انویسٹ کرنے والی خاتون تھی، بڑی دولت مند خاتون تھی، ان کا تم مال لے کر تجارت کرو، کچھ نفع ہو تو ذرا ہم لوگوں کا کنبہ آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں راضی ہوں، تیار ہوں، اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے گفتگو کی اور پھر ملک شام کا آپ نے سفر کیا اور وہاں آپ نے تجارت کی، اور تجارت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بے انتہا پروفٹ، بہت ہی نفع، کہ وہ حیران ہو جاتی ہیں کہ اتنا نفع کیسا۔ بڑی ذہین خاتون، ان کی ذہانت کی دلیل دیکھیے کہ وہ میسرہ سے پوچھتی ہیں، جو غلام ساتھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میسرہ، ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کہ دوسرے تاجر اتنا نفع لے کر نہیں آتے تھے، محمد اتنا نفع لے کر کیسے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ بھی دیکھیے، انہوں نے جس سنجیدگی سمجھداری کا جواب دیا، انہوں نے کہا تین باتیں ہیں۔ نمبر 1، صدق حدیث، بہت سچ بولتے ہیں، بہت سچی، بہت ہی کھری بات کرتے ہیں، کوئی اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں، صدق حدیث۔ اور نمبر 2 فرمایا عظم الخلق، اخلاق کی عظمت، بلندی، بہت بلند اخلاق کے، اعلیٰ کردار کے۔ نمبر 3 کا ایفاء العہد، وعدوں کا بہت پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں ہونے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا عالم یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی قیمت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھئی یہ 100 دینار کا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم سے آپ 150 دینار لیجئے، لیں گے ہم آپ سے، مال ہم آپ ہی سے خریدیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات میسرہ نے جب بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس نوجوان سے میں نکاح کر لوں، زیادہ اچھا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے چچا سے کہا، اور ان کے چچا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ میری بھتیجی چاہتی ہے، کیونکہ ان کے والد بھی نہیں تھے اور ان کے شوہر بعض روایتوں میں 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، بعض روایتوں میں 1 شوہر تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، بہت پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ میری بھتیجی چاہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے سے نکاح ہو، تو ابو طالب نے بہت پسند کیا، کہا کہ اتنے اونچے خاندان کی، قریش کی سب سے معزز خاتون ہے، بڑی سمجھدار سمجھی جاتی ہیں، مال و دولت بھی ہے، مجھے رشتہ پسند ہے۔ لہذا نکاح منعقد ہوا اور ابو طالب کھڑے ہوئے اور اپنے پورے قریشی خاندان میں بنی ہاشم کی جو بلندی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے جواب میں جو خطبہ ہوا ان کے چچا کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے خاندان کی بلندی کا تذکرہ کیا۔ دونوں خاندان بہت ہی عظیم المنزلت تھے، دونوں کا تعارف ہوا، وہ عربوں کا ایک رواج تھا جس کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا، اور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر 3 آیتوں کو پڑھ کر خطبہ دینے کا رواج شروع کیا۔ لہذا اس رواج کے مطابق نکاح ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ 40 سال کی تھی، اور اس کے بعد سے ایک طرح سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا، پوری دولت آپ جیسے چاہے اس کو خرچ کیجیے۔ لہذا اس پوری پراپرٹی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پراپرٹی بڑھ رہی ہے، تجارت میں ترقی ہو رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، پریشان حالوں پر، دل کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن دل کی بے چینی نہیں جاتی، دل میں جو بے چینی ہے، ایک طرف ہے کہ رو رو کے کہتے تھے نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھو بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، کسی کو دیکھو شراب پی پی کے لڑ رہا ہے، لوگوں کو دیکھو پتھروں کے سامنے پیشانی رگڑ رہے ہیں، پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، اللہ مجھے دین ابراہیم کہیں سے مل جائے۔ یہ بے چینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دامنگیر ہوتی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی آبادی چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. جاتے وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا زیادہ سفر ہو سکتا تیار کر کے دے دیتی، اور کبھی مدت اگر لمبی ہو جاتی وہ خود پہاڑ پر چڑھتی اور پھر کھانے پینے کا سامان پہنچاتی. اتنی خدمت کرنے والی، اتنا محبت کرنے والی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی ہوئے، صاحبزادیاں بھی ہوئی. صاحبزادے وفات پاتے چلے گئے اور الحمدللہ صاحبزادیوں کی عمر بڑی ہوئی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بقید حیات رہی. باقی 3 صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئی. وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے. لیکن اپنے بچوں کا ذرہ برابر بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی بے چینی تھی، یہ ایک اضطراب کی کیفیت، قرآن رونا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن، ایک مہینے تک کار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے التماس کرنا کہ مولا کیسے ہوگا، کیا میں شراب پیتوں کو شراب سے روکو، لڑکیوں پر ظلم کرنے والوں کو لڑکیوں پر ظلم سے روکو، شرک سے روکو، جگہوں سے روکو، کس کام کو میں کروں مولا سمجھ میں نہیں آتا ہے. فرمایا ووجدک ضالا، ہم نے آپ کو بے چین پایا. کار نبوت کیسے انجام دیا جائے، انسانیت کو کیسے بچایا جائے، اے رسول آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ کو راہ نہیں سجائی دے رہی تھی کہ کام کیسے کیا جائے. فہدا، پھر وہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خواب دیکھنے لگے کہ سورج نکل گیا. لگاتار یہ خواب آپ دیکھتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں بخاری شریف میں کہ وحی کی ابتدائی کیفیت یہی تھی کہ آپ پھوٹ پھوٹنے کا منظر، صبح جو سورج نکلتا ہے وہ منظر آپ خواب میں دیکھتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوئے غار حرا میں، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی. اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، جو آپ واپس آیا اور آپ نے چادر اوڑھ لی اور اس کے بعد سے گھبرا گئے تھے، جاڑا جیسے لگ رہا تھا کہ کیا چیز آ گئی. اس وقت پہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کھل کر نکل کر سامنے آئی. انہوں نے پوری کیفیت پوچھی، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، کیوں کمبل اوڑھ کر آپ بالکل چہرے تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، یہ کیفیت کے ساتھ آپ لیٹ گئے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی ہستی ظاہر ہوئی اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا. تو حضرت ام المومنین کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی ضائع کر سکتا ہے، ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خاص معاملہ کرے گا، اطمینان دلایا. پھر دوسری وحی آئی اور کار نبوت شروع ہوا، دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار سیرت ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ جبرائیل امین آئے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب آگے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پریشانی پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا اور رگیں تر جایا کرتی تھی. تو کہا کیا وحی آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. تو وہ بالکل سیدھے جانب لگ کر بیٹھ گئی. کہا نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. وہ اٹھ کے ادھر آئی، بائیں بیٹھ گئی. کہا نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. پیچھے جا کے بیٹھ گئی. کہا نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. اور انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا. ام المومنین نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا اور پوچھا نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. کہا یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، آپ نہ گھبرائیں، جن نہیں ہو سکتا. یہ اتنی ذہانت تھی ان کی، کیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا. پھر ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی، وہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے. ہر لحاظ سے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو ضرورت مند پایا تھا،
آپ کو ضرورت تھی سپورٹ کی، اخلاقی سپورٹ کی، معاشی سپورٹ کی، فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیانس کر دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے نبوت کے بعد تقریباً 27 سال رہی، 27 سال رہی۔ آپ سے 25 سال تو طے ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض مورخین نے اس کو 27 پہ بھی شمار کیا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، قدم قدم پر مدد کرنا، اتنی صاحب ثروت خاتون، اتنے اونچے خاندان کی، لیکن جب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اور بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں جا کر پناہ لینی پڑی، گھاٹیوں میں جا کر گھروں کو چھوڑ کر، قریش کی زیادتیوں کی وجہ سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ رہی، مکمل ساتھ دیتی رہی۔ واپس آنے کے بعد سے آپ کی پھر صحت وفا نہ کر سکی، بیمار پڑ گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عظیم الشان صدمہ تھا، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا اور دعوت کا کام تو کرنا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مند پایا تھا تو یہ نہیں ہوا کہ تھوڑی بہت مالی امداد ہو جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کی انبار ہاتھ لگی کہ آپ نے یتیموں پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وسعتیں پورے معاشرے کے سامنے آ گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان 3 مرحلوں کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب 3 مطالبے ہیں، 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رسول یتیم کو کبھی آپ چھڑکی نہ دیں، یتیم کو آپ کبھی چھڑکی نہ دیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو اپنے دل سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں، اور وہ تو خیر بہت دور جاہلیت تھا نا، اب ہمارا تو بڑا گلوبلائزیشن پڑھا لکھا دور ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے یتیم کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں بچہ کوئی یتیم ہو جائے تو سب سے پہلے تو خاندان والے کی نگاہیں اس پہ خراب ہونے لگتی ہے۔ گھر بہت قیمتی ہے، بڑا بہترین گھر ہے، اب یہ گھر بھابھی کا کیوں ہونا چاہیے؟ بھابھی کا تھوڑی ہوتی، یتیموں کا ہے نا بھائی، تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ بیوہ اپنے گھر لے جائے گی؟ لہٰذا وہیں سے شروع کرتے ہیں ستانا، پریشان کرنا، گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، کسی طرح دوسری جگہ منتقل ہو جائے اور اس کے بعد سے گھر ہتھیا لیا جائے۔ میں نے تو ایک خاندان کو ایسے بھی دیکھا کہ ایسی سازشیں کر کر کے یتیم بچوں کو گھر سے محروم کیا گیا، اور اس کے بعد جن خاتون نے یہ ساری کوششیں کی تھی اپنے یتیم بھتیجے کو گھر سے محروم کر کے، وہ خود قابض ہو گئی۔ وہ گھر تھا جس صاحب کا، ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کی بھی اولاد بیٹی کی بھی اولاد، دونوں شادی شدہ ہو گئے۔ اتفاقاً وہ صاحبزادے، وہ جو صاحب تھے وہ پرائیویٹ تجارت کرتے تھے، وہ وفات پا گئے، تو ان کی بیوہ اور ان کے بچے اسی گھر میں رہتے تھے۔ کیوں؟ مرحوم کے والد کی جائیداد ہے نا۔ اب بہن نے سازشیں کر کر اس بیوہ کو اور بچوں کو گھر سے نکالا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ خاتون کو ان کا بیٹا ان کے گھر سے جو نکالا، تب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان کا اپنا بیٹا، جب تک وہ باہر نوکری کرتا تھا گھر میں رہی وہ، جیسے ہی وہ نوکری ختم ہوئی گھر آیا، اپنی بیوی کے ساتھ ملا، ماں سے لڑتا رہا، ماں کو ہی گھر سے نکال دیا۔ حرام مال سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، بہت کم اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بہت کم مہلت دیتا ہے۔ یزید کو کتنے دن حکومت ملی حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ بیٹا تو پاگل ہو گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا، حکومت تو چھوڑ کر ہی بھاگ گیا، یزید کا بیٹا حکومت پہ نہیں بیٹھا۔ لہذا یہ جو یتیموں کا حصہ مارا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہماری سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے، فرماتے تھے انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا قیامت کے دن ایسے رہیں گے۔ یہ جو یتیم خانوں کا تصور ہے یہ غیر اسلامی ہے، گھر میں رکھنا چاہیے یتیم کو۔
اس کی سرپرستی کرنا چاہیے، اس کو ماں باپ کی محبت ملنی چاہیے. کسی سڑے ہوئے ادارے میں ڈال کر وہاں سارے رشتہ داروں کی محبت سے محروم کر کے پروان چڑھانا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں. دل سے سینے سے لگاؤ یتیم کو. اللہ وہ کافل الیتیم، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، اس کو لے کر چلنے والا قیامت کے دن اس سے ایسے قریب رہے گا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے کو کبھی جھڑکی نہ دیں، کبھی نہ دھتکاریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ آپ ضرورت مند تھے، اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا. اب ضرورت مند آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کبھی اس کو نہ دھتکاریں. ضرورت مند سائل ضروری نہیں 1 روپے کا سوال کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے، وہ بھی ایک شکل ہے، انکار نہیں. لیکن سائل کئی طریقے سے آتا ہے، سوال کرنے والا کئی طریقوں سے آتا ہے. ایک تو یہ کہ مالی مدد کے لیے آ جائے، دیکھیے آپ جو ہو سکتا ہے کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں، پوزیشن میں نہیں ہے تو سمجھا بجھا کے محبت کے ساتھ رخصت کیجئے، چھڑکنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے نا، ایک صاحب نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں بالکل نیا ہوں، دن گزر گیا، رات ہو رہی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے گھر بھجوایا، معلوم ہوا پانی کے سوا کچھ نہیں. دوسرے گھر بھجوایا، معلوم ہوا پانی کے سوا کچھ نہیں. ایک ایک کر کے اپنے 9 گھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات اکٹھی کر لی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معذرت کر لی، بھائی میرے گھر میں کچھ نہیں. بالکل یہ تو جائز ہے نا، معذرت کر لے جب ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت نہیں کی، ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، کہا یہ میرا مہمان ہے، میرے مہمان کی کون ضیافت کرے گا آج رات میں بتاؤ. ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں کروں گا. وہ بیچارے گھر لے گئے، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ بیچارے اپنے گھر لے گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا سوائے بچوں کے کچھ نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا. تو کہا کہ بیوی بچوں کو تو بہلا کے سنا دو، مہمان رسول کو کھلانا ہے. اور بچوں کو بہلا کے سلا دیا بھوکے. اب اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہوا کہ مہمان یہ کہتے ہیں آپ بھی ساتھ کھائیے، ہم دونوں بیٹھ کے کھائیں گے. تو انہوں نے کہا بیوی چراغ بجھا دو، میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، یہ کھاتے چلے جائیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا. لہٰذا انہوں نے ان کے اہلیہ نے چراغ بجھا دیا. اب یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے پلیٹ سے اٹھا رہے ہیں، لقمہ لے رہے ہیں. مہمان مطمئن ہوئے کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں، انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، آرام کیا. فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس صحابی کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو انہوں نے رات میں جو مہمان کے ساتھ سلوک کیا اس سے عرش والا خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوا. تو سائل جو ہے ضرورت مند، نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، اس کو بھی نہیں چھڑکنا. اگر آخری پوزیشن ہے آپ نہیں مدد کر سکتے تو سمجھا بجھا کے محبت کے ساتھ. بعض لوگوں نے کہا پیشہ بنا لیتے ہیں گداگری کا، وہ مسلمان نہیں رہتے ہیں، بلا وجہ ٹوپی پہن لیتے، برقع پہن لیتے. میں نے کہا یہ کیا کم ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام میں مجھے ملے گا؟ یہ کیا کم ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس لباس کی وجہ سے مجھے ملے گا، مسلمان دینے والا ہوتا ہے. یہ خود ایک اسلام کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے، اس کو اپنی کمیونٹی سے امید نہیں، آپ سے امید ہے، لہذا دے دیں. 1 روپیہ سے ہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ کہ وہ گھوڑے پر کیوں نہ آئے، گھوڑے پر کیوں نہ آئے. بھائی گھوڑے کو کاٹ کے تو نہیں کھائے گا نا، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، مانگ رہا ہے تحقیق کرو، دے سکتے دے دو. ایک چیز یہ. دوسری چیز سوال کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے علمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی آپ سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے، شہر میں نیا آیا ہے جگہ پوچھ رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، کسی چیز میں وہ حیران ہے اور کنفیوز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے. آپ کے پاس سائل بن کر آیا ہوا ہے، آپ سے مدد چاہتا ہے. اس کو الو بنانا، بیوقوف بنانا اور اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بالکل جائز نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس شرعی علم ہے اور پوچھنے والا اس کے پاس آئے
اور وہ مسئلے کو چھپا دے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی. الزما بلزام من النار حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا اس کی رہنمائی کرو، مسئلہ بتا دو، اور اگر تم سے وہ کوئی گائیڈ چاہتا ہے، راستہ معلوم کر رہا ہے، جگہ، لوکیشن جو بھی ہو سکتا ہے، جس قسم کا بھی سوال کر رہا ہو، تم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو. یہ بھی ہے اما سائل فلا تنہر. اور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی تجارت کے سلسلے میں آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور رشتوں کے سلسلے میں آتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، سوال کر رہے ہیں کہ رشتہ کیا جائے. لہذا فلا تنہر، غرور میں نہ مبتلا ہو، چھڑکنے کی کوشش نہ کرو. مناسب ہے بات آگے بڑھاؤ، مناسب نہیں ہے پھر سلیقے سے، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز میں رخصت کرو. جو بھی تمہارے پاس سائل بن کر آئے، اپنا مسئلہ لے کر آئے، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. تو دوسری بات یہ ہوگی، پہلی بات تو فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دو. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اے رسول آپ پر اپنے خزانے کھول دیے، لہذا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، بیان کیا جائے. حدث کے معنی بیان کرنا. لیکن مفسرین نے فرمایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زبان سے بیان بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی جسم پر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندے کو عطا کی تو وہ اس کے اثرات ہو جسم پر. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی اور ہم بیمار کی شکل لے کر پھر رہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فراغی دی کھاتے پیتے اور ہم ایسے کپڑے فقیروں جیسے پہن کے پھر رہے ہوں. اس کو پسند نہیں کیا اسلام نے اچھے انداز میں رہو. جو اللہ نے نعمت عنایت فرمائی ان نعمتوں کا اظہار ہو اور زبان سے بھی شکر ہو ان کا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے طریقے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو شکر کا اہتمام کرو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافے ہوتے چلے جائیں گے ہماری نعمتوں کے. اور اگر شکر گزاری نہیں ہوگی تو ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں پھر ہم بھی محرومی کے فیصلے کریں گے. نازانی لشدید، ارشاد اللہ کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا بیان سے بھی اظہار ہو، ان نعمتوں کا عمل سے بھی اظہار ہو، ان نعمتوں کا شکر بھی ہو، اور شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. اچھا نعمتوں سے مراد یہی نہیں کہ اچھا کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اچھا پہنا تو اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو ہے مطلوب، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکثرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ تو نبوت کی نعمت ہے نا، وہ تو رسالت کی نبوت ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو روحانی نعمتیں ملتی ہیں ان پر بھی شکر ادا کریں، ان پر بھی شکر ادا کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس مسجد میں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی کہ ہم چل کر آ سکے، اللہ تعالیٰ نے حالات پر امن بنائے کہ ہم نے سفر یہاں تک آنے کا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں اٹھا دی کہ ہم پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہوئے اور ہم نے نماز ادا کی، جبکہ ہمارے مقابلے میں غیروں کو تو چھوڑ دیجیے شاید 90% مسلمان ہیں جو نماز سے محروم ہیں. احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں 95% ایسے جو مسجد نہیں آ پا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ یہاں آج اس مسجد میں شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حرم میں نماز پڑھائے گا. اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اس سے افضل، اس سے احسن، اس سے کہیں بہتر، اس سے کہیں قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. ظاہری نعمتیں ہوں، روحانی نعمتیں ہوں،
فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اے رسول اظہار کیجئے۔ اللہ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی اس پہ شکر کیجئے، ایمان پہ شکر، اسلام پہ شکر، دینداری پر شکر، تقوی پہ شکر، نیک دوستوں پر شکر، نیک ماحول پر شکر، یہ ساری وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی قدردانی ہو، جن پر شکر ہو۔ اور جب یہ شکر ہوگا تو انشاءاللہ آج آپ نیک ساتھیوں پر، صالح صحبت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوگی۔ شکر کی صفت پیدا کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی صفت پیدا کریں۔ فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا اور آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو راستے سے محروم پایا تھا، ہم نے آپ کے لیے نبوت سے راستہ کھول دیا، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تھا، بے نیاز کر دیا، لہذا نتیجہ یہ ہو کہ یتیموں کو نہ جھڑکا جائے، سوال کرنے والوں کو نہ دھتکارا جائے، اور رب کی نعمتوں کا خوب اظہار ہو، شکر گزاری ہو، اس پر ان کی قدردانی ہو۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ، کوششیں، اسٹرگل، تبلیغ کی محنت، مخالفتیں، وہ سب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔